اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 352 میں رامی جمرہ عقبہ کے مستحبات اور آداب کو بیان کیا جائے گا۔ واجبات حج پر گفتگو ہو رہی تھی اور مناسک منا میں سے پہلا واجب رامی جمرہ عقبہ ہے، اس کے واجبات اور شرائط ذکر ہو چکی ہیں، اب اس کے مستحبات اور آداب پر گفتگو ہونے والی ہے۔ کنکروں کے رنگدار ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ کنکروں کو ایک ایک کر کے حرم سے چننے کا استحبابی حکم ذکر ہوگا۔ کنکر کی ضخامت اور اس کی طہارت کا حکم، متعلقہ مسائل اور روایات و حدیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ مستحبات رامی جمرہ عقبہ میں سے چند کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مستحب یہ ہے کہ سنگریزے اور کنکر مختلف رنگوں پر مشتمل ہونے چاہیے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مختلف رنگوں کے پتھر وہ مارنے کے لیے اٹھائے، مثلا ایک سیاہ رنگ کا ہو، دوسرا سفید رنگ کا ہو، تیسرا سرخ رنگ کا ہو، تو مختلف رنگوں کے پتھر استعمال کرنا اور کنکر اٹھانا یہ مستحب ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر پتھر کے اندر مختلف رنگوں کی لکیریں ہونی چاہیے۔ تو چونکہ دونوں معنوں میں کنکر کا اور پتھر کا رنگین ہونا اور رنگدار ہونا مستحب ہے، تو شہید اول نے اس کے لیے لفظ برش عربی میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال کیا تاکہ دونوں معنوں کو شامل کر لے۔ ایک تو مختلف رنگوں کے پتھر ہوں اور ہر پتھر کے اندر مختلف رنگوں کی لکیریں اور وہ چیز بھی موجود ہو۔ بعض فقہا نے، جبکہ خود شہید اول بھی ہیں، اپنی دوسری کتابوں میں جیسا کہ دروس شرعیہ ہے، دو تعبیریں وہاں پر انہوں نے پیش کی ہیں۔ ایک تو برش کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی مختلف رنگوں کے کنکر اور پتھر ہوں، اور دوسرا اس کے لیے منقطہ یعنی لکیردار، اس کے اندر مختلف، ہر کنکر کے اندر مختلف رنگوں کی لکیریں اور رنگ موجود ہوں۔ تو اس بنیاد پر اگر منقطہ کا لفظ علیحدہ استعمال ہو تو برش کا معنی ہوگا مختلف رنگوں کے پتھر، اور اگر منقطہ کا لفظ ساتھ استعمال نہ ہو تو اس برش کا معنی مختلف رنگوں کے پتھر اور ہر پتھر میں مختلف رنگ پائے جانا مستحب ہوگا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ الْبُرْشُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ بَيْنَهَا وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا وَمِنْ ثَمَّ اجْتَزَعَ بِهَا عَنِ الْمُنَقَّطَةِ لَا كَمَا فَعَلَ فِي غَيْرِهِ وَغَيْرُهُ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ أَرَادَ بِالْبُرْشِ الْمَانَ الْأَوَّلِ وَبِالْمُنَقَّطَةِ الثَّانِي۔ مستحب ہے البرش مختلف رنگوں کے پتھروں کا استعمال کرنا رامی جمرہ کے لیے۔ البرش کا معنی ہے المشتملۃ علی الوان مختلفۃ بینہا، یعنی وہ مشتمل ہوں مختلف رنگوں پر، بینہا یعنی ان کنکروں اور پتھروں کے مختلف رنگ ہوں، ایک سیاہ رنگ کا ہو، ایک سرخ رنگ کا ہو، ایک سفید رنگ کا ہو، تو یہ ایک معنی ہے اس کا۔ وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا، اور ہر پتھر کے اندر بھی مختلف رنگ ہونے چاہیے اور وہ مشتمل ہونا چاہیے مختلف رنگوں پر وہ مشتمل ہونا چاہیے، جیسے اس میں مختلف رنگوں کی لکیریں ہوں یا نقطے ہوں۔ وَمِنْ ثَمَّ اجْتَزَعَ بِهَا عَنِ الْمُنَقَّطَةِ، چونکہ لفظ برش دونوں کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے من ثم، اس وجہ سے اجتزع بہا، اسی لفظ برش پر اکتفا کیا ہے مصنف نے، عن المنقطۃ،
اس کے بدلے میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے فقہا کے کلام میں کہ ہر پتھر مختلف رنگوں پر مشتمل ہو، اس کو کہتے ہیں منقطہ۔ تو جناب شہید اول نے چونکہ برش کے ذریعے دونوں معنوں کو مراد لیا ہے کہ مختلف رنگوں کے پتھر ہوں اور ہر پتھر کے اندر مختلف قسم کے رنگ ہوں، تو منقطہ کا لفظ اس نے یہاں پر ذکر نہیں کیا لمعہ میں۔ لا کما فعل فی غیرہ وغیرہ، نہ اس طرح کے جو خود شہید اول نے اپنی دوسری کتابوں میں، جیسا کہ دروس شرعیہ میں، اور دوسرے علماء نے و فقہائے شیعہ نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے، یعنی لفظ برش مختلف قسم کے رنگوں کے پتھروں کے لیے استفادہ کیا ہے، اور لفظ منقطہ کو استعمال کیا ہے یعنی ہر پتھر کے اندر مختلف رنگ موجود ہوں۔ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ، اور جس عالم نے، جس فقیہ نے اپنی کتاب میں دونوں وصف ذکر کیے ہیں، برش کا بھی لفظ استعمال کیا ہے اور منقطہ کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، اراد بالبرش المعنى الاول، اس نے لفظ برش کے ذریعے پہلا معنی مراد لیا ہے، یعنی کہ مختلف رنگوں کے پتھر ہونے چاہیے، وبالمنقطۃ الثانی، اور لفظ منقطہ کے ذریعے دوسرا معنی مراد لیا ہے کہ ہر پتھر کے اندر مختلف رنگ ہونے چاہیے، تو یہ مستحب ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ برش ہے یہ با کی ضمہ کے ساتھ اور را کے سکون کے ساتھ یہ ابرش کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہوئی مختلف رنگ اور رنگ برنگے پتھر ہوتے ہیں۔ اب یہ مختلف لغات، اور جیسے عربی لغت ہے تو اس میں اس کا جو لغوی معنی ہے اس طرح ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے اردو میں تو برش ایک رنگ کرنے کے لیے جو برش استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الملتقط بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة واحترز بها عن المكسرة من حجر، وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا بقدر الأنملة بفتح الحمزة وضم الميم رأس الأصبع۔ رامی جمرہ عقبہ میں سے جو مستحبات بیان ہوئے ہیں ان میں سے دوسرا مستحب یہ ہے کہ وہ جو کنکر اور سنگریزے ہیں وہ ایک ایک کر کے زمین سے چنے گئے ہوں۔ الملتقط البرشو الملتقط، یعنی پہلا تو رنگ برنگے وہ پتھر ہونے چاہیے اور دوسرا ایک ایک کر کے ان کو چنا گیا ہو۔ بِأَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مَأْخُوذَةً مِّنَ الْأَرْضِ مُنْفَصِلَةً، یعنی ان پتھروں اور سنگریزوں میں سے ہر ایک علیحدہ طور پر زمین سے اٹھایا گیا ہو اور اسے چنا گیا ہو، علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو لیا گیا ہو۔ وَاحْتَرَزَ بِهَا عَنِ الْمُكَسَّرَةِ مِنْ حَجَرٍ، اور ملتقطہ کے استحباب کو بیان کر کے شہید اول نے احتراز اور اجتناب کیا ہے مکسرہ سے۔ مکسرہ کا معنی یہ ہوتا ہے من حجر، ایک بڑا پتھر ہے اس کو توڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیے جائیں تو وہ مستحب نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر وہاں سے اٹھائے جائیں علیحدہ علیحدہ طور پر، بڑے پتھر کو توڑ کر اس کے کئی ٹکڑے کرنا تو یہ مستحب کے خلاف ہے۔ وفی الخبر، روایت کے اندر ہے التقط الحصا، وہاں پر موجود چھوٹے چھوٹے کنکر چنو، ولا تکسرن منہ شیئا، اور کسی پتھر کو توڑ کر اس کے جو ہے ٹکڑے بنا کر کنکر بنانا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بقدر الانملۃ، اور ہر جو کنکر ہے اس کی مقدار ضخامت اتنی ہونی چاہیے جیسے انگلی کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ بقدر الانملہ راس الاسبع کو کہتے ہیں، اور اس کی جو قرات ہے انملہ اس کو پڑھنا بفتح الحمزۃ وضم المیم، یعنی حمزہ پر زبر ہوگی اور میم پر پیش ہوگی انملہ، اور یہ راس الاسبع یعنی انگلی کے سرے کو کہتے ہیں۔ تو یہ تین مستحبات یہاں تک بیان ہو گئے۔ جہاں تک رنگ برنگے پتھروں اور کنکروں کا استفادہ کرنا ہے رامی جمرات کے لیے، اس کا استحبابی حکم ہے، تو روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔
صحیح ہشام بن حکم جلیل القدر سے کا راوی ہیں، اپنے دور میں نہایت ہی حاذق اور ماہر تھے ابحاث علمی کے اور علم عقائد و کلام کے ماہر تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے رامی جمرات کے کنکروں کے بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے، کارہا اسم منہا قال خذ البرش، یعنی کہ بے رنگ قسم کے پتھروں سے استفادہ کرنا ناپسندیدہ ہے، اور فرمایا مختلف رنگوں کے پتھروں کو اٹھاؤ۔ وسائل و شیعہ باب 20 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث اول ہے۔ اور بزنتی یہ بھی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، اصحاب اجماع میں سے تھے، فقہائے شیعہ میں سے تھے اپنے دور میں۔ تو امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے، حصل جمار تکون مثل انملہ ولا تأخذها سوداء ولا بیضاء ولا حمراء خذها کحلیۃ منقطۃ۔ یہ وسائل و شیعہ باب 20 ابواب الوقوف بالمشعر میں موجود ہے۔ فرمایا رامی جمرات کے لیے جو پتھر ہیں وہ ضخامت میں انگلی کے سرے کے برابر ہونے چاہیے، اور سارے پتھر سیاہ یا سفید یا سرخ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس طرح کے کنکر اور پتھر اٹھاؤ جیسے ایک مختلف رنگوں پر مشتمل ایک زیور ہوتا ہے، ایک ہار ہوتا ہے، تو اس طرح کے پتھر ہونے چاہیے۔ سید المدارک یعنی سید عاملی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ برش سے مراد یہاں مختلف رنگوں کے پتھر ہیں، چونکہ برش جو ہوتا ہے شعر فرس میں یعنی گھوڑے کے بالوں میں وہ نکات ہوتے ہیں جو اس کے دوسرے رنگ کے مخالف ہوتے ہیں، جیسا کہ جوہری نے صحاح لغہ میں اور دوسرے ماہرین لغت عرب نے بتایا ہے۔ اس بنیاد پر یہ وصف اس کے منقطع ہونے سے بے نیاز کرتا ہے، یعنی اس لفظ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، جبکہ شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے کہ پہلا جو وصف ہے یعنی وہ مختلف رنگوں کے پتھر ہوں، یہ پتھروں کے مختلف رنگ کو مراد لیا جاتا ہے، اور منقطع کے ذریعے ایک ہی پتھر کے اندر مختلف رنگوں کے نقطے اور لکیریں مراد لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اس طرح بعید ہے بقول سید مدارک کے، اور فرمایا کہ دونوں وصفوں کو جمع کرنا یہ چونکہ روایات میں موجود ہے اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں کو جمع کرنے کی روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ایک وصف بھی موجود ہو تو اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نص میں پہلا وصف موجود ہے۔ جہاں تک مستحبات رامی جمرہ میں سے دوسرے وصف اور دوسرے مستحب کا تعلق ہے کہ علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے کنکر وہاں سے چنے ہوئے اس نے، تو اس کے لیے ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا التقط الحصا ولا تکسرن منہن شیئا۔ وسائل الشیعہ باب 20 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث سوم ہے، اور یہی روایت جناب شہید ثانی نے اپنی عبارت میں بھی یہاں پر بیان کی ہے، التقط الحصا ولا تکسرن منہ شیئا، یعنی مختلف کنکر وہاں سے چننے چاہیے اور ایک بڑے پتھر کو توڑ کر اس کے ٹکڑے بنا کر کنکر نہیں بنانے چاہیے۔ دائم الاسلام کی روایت ہے جو کہ قاضی نعمان مصری اسماعیلی مذہب کے تھے، اور یہ کتاب دائم الاسلام بڑی مشہور ہے، پرانے دور میں لکھی گئی، یہ جامع ازہر اور یہ مصر میں جو وہاں پر فاطمیوں نے کام کیے تھے اس دور کی نشانی ہے یہ ساری۔ تو اس کتاب کو ایک تھے آصف فیضی، گجرات کے تھے اور یہ شاید مصر میں ہوتے تھے، انہوں نے اس کو تحقیق کے ساتھ وہاں سے چھپوایا تھا، اور یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، تلتقط حصل جمار التقاط کل حصات منها بقدر الانملہ، یہاں تک کہ فرمایا یکرہ ان تکسر من الحجارہ کما یفعلہ کثیر من الناس۔ مستدرک الوسائل
محدث نوری کی ہے، باب 17 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث اول ہے، یعنی مختلف چھوٹے چھوٹے کنکر وہاں سے چننے چاہیے اور جو انگلی کے سرے کے برابر ہوں، اور مکروہ ہے کہ ایک پتھر کو توڑ کر آپ نے وہ کنکر بنائے جائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ اس طرح کر لیتے ہیں۔ یہاں تک آخری اس استحباب کا تعلق ہے جو اس درس میں ہم نے بیان کیا، یہ مصاب سیبم ہے کہ ہر کنکر وہ انگلی کے سرے کے برابر ہونا چاہیے، بے قدر الانملہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو دو روایات میں بیان کیا گیا ہے، ایک تو بزنتی کی روایت امام رضا علیہ السلام سے، اور دوسری دائم الاسلام کی روایت امام صادق علیہ السلام سے۔ یہ چونکہ اسماعیلی تھے تو امام صادق علیہ السلام تک یہ روایت لیتے تھے، پھر بعد والے ائمہ سے یہ روایت نہیں لیتے۔